الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی سامعین المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی تفسیر کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فضائل کے بارے میں باتیں جو پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اور پھر اس میں مفسرین کرام نے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، تو ان ناموں کو ذکر کر کے وہ نام رکھنے کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ ان ناموں میں سے ایک نام آپ کے سامنے عرض کیا تھا ام قرآن، قرآن مجید کا خلاصہ یا قرآن مجید کی ماں۔ تو یہ قرآن مجید کا خلاصہ کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تقریر اور تحقیق اور سند المفسرین امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اور تحقیق کو بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو شروع کیا تھا اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ۔ اس میں ایک آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا معنی اور مطلب اور توضیحات و تفسیرات کیا ہوتی ہیں، اور اس میں انسان اپنے رب سے کیا وعدہ کرتا ہے، اور نماز کے اندر کون کون سی باتیں اس لفظ کے ضمن میں شامل ہوتی ہیں،
وہ میں پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے قرآن مجید کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام وہ تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں، للہ، وہ تمام تعریفیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ۔ انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار اور وعدہ کرتا ہے، مولا جتنی تعریفیں تیری ذات کے لائق ہیں، کیا مطلب؟ کار سازی والی تعریف، ساری کائنات میں عالم الغیب ہونے والی تعریف، ساری کائنات میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونے والی تعریف، ساری کائنات اکیلا مختار تجھے ہی ماننے والی تعریف، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا بادشاہ، فرمایا یہ ساری تعریفیں صرف تیری ذات کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، کہ ساری کائنات کا رب اکیلا تو ہی اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کے رزق کا انتظام کرنے والا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچانے والا، فرمایا رب العالمین، مولا تو ہی رب ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی ہر ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرنے والا ہے اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ تو میں کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جس کو رزق کی ضرورت ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، ساتھ میں نبوت سے بھی نوازا، ایسی بادشاہت فرمائی کہ ان کے علاوہ اور کسے بھی عطا نہ فرمائی۔ قرآن مجید کا انداز ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ فرمایا مولا میں سلیمان آپ سے دعا کر رہا ہوں، آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اور اگر آپ ناراض ہو تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں۔ یہ جو خاص تعلق ہے نا پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ وہی پیغمبر ہی بات کہہ سکتا ہے۔ فرمایا رب اغفر لی، مولا جو مانگ رہا ہوں اگر مجھ سے ناراضگی ہو تو معافی پہلے دے دینا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ
میری ناراضگی میں سلیمان سے برداشت نہیں ہوگی۔ فرمایا مانگتا کیا ہے؟ فرمایا وَمُلِكَ اللَّهِ يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ۔ میں ایسی بادشاہت مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد وہ بادشاہت کسی کو بھی عطا نہ کرنا۔ اور تجھ سے مانگ کیوں رہا ہوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اس لیے کہ سب کچھ عطا کرنے والا کون؟ تو ایسی بات کہ اس جیسے بادشاہ اور کسی کو بھی عطا نہ فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سلیمان تیرے پاس میں نہیں ہے۔ پھر عرض کی مولا نہیں میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چل تیاری کر اور کھانے بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کو بھی جنات کو بھی لگا دیا۔ فرمایا کھانے بنائے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی دیگوں کے اندر کھانے بن رہے ہیں۔ فرمایا کتنے دنوں تک؟ مختلف روایات آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں 1 مہینے تک کھانا بنتا رہا، یا 20 دن تک یا 40 دن تک بنتا رہا۔ فرمایا بڑا ایک تعداد میں کھانا بن گیا۔ اللہ کے پیغمبر عرض کرتے ہیں مولا بھیج اپنی ساری میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک مچھلی کو جا تیری دعوت آج میرے سلیمان نے بنائی ہے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی آئی، یہ جتنا کھانا 1 مہینے کا تیار ہوا تھا 1 ہی لقمے میں وہ سارا کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان اور حیران، پوچھتے ہیں جیسے ہم مہمانوں سے کہتے ہیں اور راج کے کھایا جی پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ مچھلی آگے سے کہتی ہے سلیمان افسوس ہے آج آپ نے 1 دن میری دعوت کی ہے اور اس 1 دن میں بھی مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکا۔ پر میں کتنا کھانا کھاتی ہے؟ کہتے میرا رب ہر روز مجھے اس جیسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی مولا تو ہی ہے ساری کائنات کا رب، تو ہے ساری کائنات کو رزق دینے والا۔ فرمایا رب العالمین، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، سارے جہان کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچانا۔ رب العالمین یہ مولا صرف تیری صفت ہے، یہ صرف تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ اور میرے پیارے افسوس یہ ہوتا ہے ہر آدمی نماز میں اپنے رب سے وعدہ بھی نہیں کرتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن جب مسجد سے باہر جاتا ہے وہ سارے کا سارا اپوزٹ، سارا ہو گیا۔ نماز میں وعدہ کرتے ہیں مولا عالم الغیب صرف تو اکیلا ہے، مختار صرف اکیلا اللہ ہے، ہر جگہ پہ حاضر ناظر صرف مولا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، رازق بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مالک بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن جب باہر جاتا ہے کسی جگہ میں جناب کوئی بڑا اچھا دربار نظر آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا جی میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، بابا جی میری تیرے عطیے تیری اللہ دے عطیے۔ اور کم از کم سورۃ فاتحہ تو سمجھ لو نا بھائی، یہ سورۃ فاتحہ میں وعدہ کیا کر کے جا رہے ہیں، اور پھر جب باہر جاتا ہے تو پھر کیا طریقہ کرتا ہے۔ اس لیے یار لوگ ہیں نا ہمارے، وہ منع کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا جی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے جی، انہیں پتہ ہے
جو عوام کو قرآن کا ترجمہ سمجھ آ تو ساری دکان تو بند، عوام نے جب سورہ فاتحہ کی سمجھ لیا تو ایک آ کے ہم سے پوچھے گا حضرت جی تساں تو اولاد دیون دے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، تو سورۃ فاتحہ میں تو ہم مانتے ہیں کہ بھائی اولاد دینے والا کون ہے۔ اچھا میں نے ایسے نا آپ کو ایک پچھلی آیت تقریباً جو پچھلے جمعے میں عرض کر دی تھی اس کو تاکہ ساتھ ربط ہو جائے۔ ہاں فرمایا رب العالمین، دوسرا جملہ انسان کی زبان پہ فرمایا الرحمن الرحیم، مولا تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ پچھلے جملے کیا تھا اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ سکھلاتی ہے کہ مانگنا کیسے ہے اپنے رب سے، کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب اور تعریف فرمایا الرحمن، مولا الرحمن الرحیم، مولا تو رحیم ہے۔ دونوں کا معنی رحمت کے ساتھ متعلق ہے، منسلک ہے، لیکن فرق کیا ہے میرے پیارے؟ رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ رحمان کا مطلب کہ رحمان سے مراد ایسی ذات جس کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت سے حصہ ملتا ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، چاہے دوست ہے چاہے دشمن ہے، چاہے ماننے والا ہے چاہے انکار کرنے والا ہے، ہر ایک کو اس کی رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے مفسر کرام نے لکھا رحمان فی الدنیا، کہ رحمان والی صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، کافروں پہ بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ بھی ہو رہی ہے، اپنوں پہ بھی ہو رہی ہے، دشمنوں پہ بھی ہو رہی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا یہ سورج کی روشنی میرے رب کی رحمت ہے، فرمایا ایسا نہیں ہوا کہ صرف مسلمان ملکوں پہ تو سورج کی روشنی آئے اور غیر مسلم ملکوں میں سورج کو نوری نہ ہو، ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا ہر جگہ پہ کائنات میں ذرے ذرے کو سورج سے فائدہ مل رہا ہے، یہ میرے رب کی رحمت عام ہے۔ فرمایا اپنے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور غیر بھی مستفید ہو رہی ہے، اور رحیم فی الآخرہ، رحیم سے مراد فرمایا وہ رحمتوں والا کہ جس کی رحمت خاص صرف اپنوں کے لیے ہوگی، اس رحمت میں غیر کا حصہ نہیں ہوگا، اور وہ رحمت ہونی ہے آخرت کے اندر کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کو حاصل ہونی ہے۔ اللہ اکبر، کہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے کافروں کو کچھ بھی حصہ نہیں ملنا، مشرک بدعتی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملنا، صرف اہل ایمان کے لیے آخرت کی رحمت۔ تو رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رحمان اور رحیم کا فرق بیان فرمایا، کمال کے الفاظ فرمائے۔ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں رحمان کس ذات کو کہتے ہیں؟ رحمان اذا سئل، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو وہ فوراً کر دیتا ہے، اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الرحیم اذا لم یسأل، رحیم اس ذات کو کہتے ہیں اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی صفت ہے، اور عربی کے ایک شاعر نے بھی اسے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ والناس یغضبون حین یسألون، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ رب سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں،
اور انسانوں سے مانگا جائے تو ناراض۔ تو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوشی خوشی عطا کر دیتا ہے، اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ یار مانگتے کیوں نہیں ہو۔ میں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہوں جو بن مانگے بھی عطا کرنے ہوں، جب مانگے گا میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، میں اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماؤں گا۔ تیسری آیت کریمہ فرمایا مالک یوم الدین، انسان اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہا ہے، فرمایا مولا تو وہ ذات ہے مالک یوم الدین جو آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، صرف دنیا کا نہیں، صرف دنیا کے اندر آپ کی بادشاہت نہیں بلکہ آپ کی بادشاہت تو آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ فرمایا قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس دن اللہ کی آواز فرمایا بڑی غصے کی آواز میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج مجرم لوگ اللہ ہو جائیں، یہ مجرم اور مشرک اور کافر میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، بتاؤ نا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی سلطنت ہے۔ أَيْنَ الْجَبَابِرُ، کہاں ہے دنیا میں سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے، کہاں ہے اپنے آپ کو جناب اتنا بڑا کہنے والے، یہ اپنے آپ کو دنیا کا خدا تصور کرنے والے، آؤ نہ میں اللہ کے سامنے بتاؤ نا آج کے دن میں کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے۔ فرمایا کوئی بھی نہیں بول پائے گا، سب کے سب خاموش ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، القہار جو زبردست ہے، جو قہار ہے، جو سخت ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، کوئی بھی نہیں بول پائے گا، کوئی بھی نہیں بول پائے گا۔ اور میں ساری کائنات رب کی سلطنت رب کی بادشاہت کے سامنے خاموش ہوگی، لیکن ایک طرف سے ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کی آواز آ رہی ہے رونے کی، پر میں دیکھا جائے گا تو کوئی اور نہیں، وہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ما یبکیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر یا اللہ آج میں تیرے عرش کے نیچے ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سجدہ کریں گے، بڑا لمبا سجدہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس اللہ تعالیٰ خاص کلمات میں پیغمبر کے دل میں القاء فرمائیں گے، جن کلمات کا آج دنیا میں پیغمبر کو پتا نہیں ہے، میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ رب کائنات فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی اشفع تشفع، میرے پیارے پیغمبر سر اٹھائیے گا، آپ سوال کریں میں اللہ تعالیٰ عطا کروں گا، آپ شفاعت کریں میں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ ذرا دیکھیے نا انداز میرے پیارے پیغمبر کو سجدے سے اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سال آپ مانگنا، آپ مانگتے جائیے تو میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا پیارے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے گا، اپنی مرضی کیجئے، جس کو مرضی آئی جنت میں ڈالے، جس کو مرضی آئی آپ جہنم میں ڈالے۔ فرمایا سال تو آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے میرے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ کو عطا کرنا اچھا
مسئلہ سمجھانا ہے۔ اور یہ کائنات کے لوگوں اپنے پیارے پیغمبر سے محبت اپنی جگہ پہ، میرا محبوب پیغمبر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کے اندر اپنے محبوب کو بھی شریک نہیں کیا ہے۔ سل توتا اشفاق، میرے پیارے پیغمبر آپ مانگتے جائیے، میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماؤں گا۔ آپ شفاعت کریں، میں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیں گے۔ میرے پیارے یہ جو یہ حد ہے، اس جو بائیں طرف والے میرے پیغمبر آپ نے ان کے لیے بات نہیں کرنی، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول بھی نہیں کرنا۔ ہاں جو یہ بائیں دائیں طرف والے کرے ہیں، فرمایا ان کے لیے آپ شفاعت کریں، ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں فرمایا آپ شفاعت کرتے جائیں، میں انہیں جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ جی یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ اللہ معاف کرے نام دیتے ہیں نعت کا، کہ جی پیغمبر کی نعت اب پڑھ رہے ہیں، اور نعت میں اتنا شرکیہ اور کفریہ نعوذ باللہ پیغمبر کو رب سے بھی آگے بڑھا لے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ہمارے سال میرے پیغمبر آپ نے سوال کرنے ہیں، یہ نہیں کہ جناب زبردستی کسی کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یقین جانے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، ایسے مداری آ گئے ہیں نا، مولویوں کی صورت میں مداری، وہ جو ڈگڈگی بجانے والے مداری ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک بابا جی بڑے وائرل ہوئے تھے، بڑی بڑی ماشاءاللہ اس نے سنت رسول رکھی ہوئی تھی، اور نیچے چادر باندھی ہوئی ہوتی تھی، اور بڑے جناب صوفیانہ انداز میں، اور وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنے بابوں کی۔ بھائی ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم اپنے بابوں کو خدا سے تو آگے نہ بڑھا لے کے جاؤں نا، وہ اللہ کے ولی ہے بھائی، اپنے دور میں جو تھے وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، دعائی کر سکتے ہیں نا، باقی وہ جانے اور ان کا رب جانے گا۔ باقی جو ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں خدا سے بھی آگے نہیں جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اول تو ہم میں سے کسی نے جہنم میں جانا نہیں، اول تو ہم میں سے کسی نے جہنم میں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق بڑے بابوں سے ہے، اور اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا، اگر بفرض محال کوئی جہنم میں چلا بھی گیا، ہمارے بابے جہنم میں جا کے ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ میں کہ میرا پتر تیری کو پھوپھی نہ دے جی، یہ کوئی ماسی نہ دارے یا نار کے حال ہے، یا نار کے حال ہے کہ زبردستی جا کے کسی کو جہنم سے نکالنا ہے، ایسا وہاں یہ کوئی پاکستانی عدالتیں اور جناب جیلیں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں جہاں 302 والے قاتل کو بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ جیل کے اندر سے ہار پہنا کے باہر نکالا جاتا ہے، تو نوجوان نسل کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ قتل کرو تو بس انجے اور پروٹوکول گن کے جناب باہر۔ یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں، وہ میرے رب کی عدالت ہوگی، وہاں تو پہلے بھی کام رہے ہوں گے، رب سلم یا اللہ ہمارا خیال باقی جانے اور تو جانے، وہاں پیغمبروں کی عدالت ہوگی، یہ پیغمبر یہ تو بہت پیچھے رہ گئے باقی بڑا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، تیسری آیت کریمہ اقرار کرتا ہے انسان مولا صرف دنیا کا تو بادشاہ نہیں ہے، قیامت کے دن کی بادشاہت بھی اکیلے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب چوتھی آیت کریمہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھے ہی مدد مانگتے اور کرتے رہیں گے۔ یہ عربی
عربی جانتے ہوتے تو معنی سمجھ آ جاتا. اصل میں عبارت کیا تھی؟ نعبدو کا ونستعین کا کیا معنی تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کاف ضمیر متصل کو شروع میں لا کے منفصل میں تبدیل کر دیا. ایاک نعبد بن گیا. اور عربی کا قانون کیا ہے؟ جس لفظ کا درجہ بعد میں ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اب نعبد کا اس کو ایاک نعبد جب بنایا تو مانا حسر کا پیدا ہوا. کیا مطلب؟ ایاک نعبد مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور مولا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے کہ بھی مدد مانگتے ہیں. جی اگر کوئی آدمی یہ کہے اپنے والد کو، کوئی بیٹا یہ کہے ابا جی تو بھی میرا والد ہے، والد کیا جواب دے گا؟ والد کو جو کہے کہ ابا تو بھی میرا والد ہے، جی اردو کا پٹا حرامی ہے تو کسی اور کو ساتھ ملا رہے ہیں. جب یہ کہے گا ابا جی تو ہی میرا والد ہے، وہاں میرا پتر تو حلالی پتر ہے کہ تو اپنے والد کسی اور کو میری والد ہونے والی صفت میں شریک نہیں کر رہا. تو یہی تو معنی ہے نا کہ ایاک نعبد مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. نعبد کا یہ فعل مضارع کا صیغہ لفظ ہے جس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں. ایک فعل حال ہوتا ہے، دوسرا فعل مستقبل ہوتا ہے، فعل استقبال ہوتا ہے. دو معنی ہوتے ہیں. ایاک نعبد مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. پر میں یہ اب انسان نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے اور مشکل میں تجھ سے ہی مدد مانگتے. لیکن افسوس ہے نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھ رہا ہے لیکن جب نماز سے باہر جاتا ہے پھر ساری باتیں بھول گیا. پھر کسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے، کسی سے جا کے جناب دعائیں مانگ رہا ہے کہ جی تو میری یہ مشکل حل کروا دے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے رزق دلوا دے، تو مجھے جناب اولاد عطا کروا دے. مشکل میں مدد مانگ رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے یا رسول اللہ مدد دے، کوئی یا علی مدد دے، کوئی یا غوث اعظم مدد دے. فرمایا او میرے پیارے دوست جب نماز میں سورۃ فاتحہ کے اندر رب سے وعدہ کر کے گئے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور مشکل میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے تو نماز کے وعدے کو تو پورا کرنا. اور میں نماز کے اندر جو رب سے وعدہ کر کے گیا اب سمجھیے گا دو چیزیں دو عقیدے. ہاں پہلے ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی سن لو نا پھر بات سمجھاتا ہوں. جو 20واں پارہ اور سورہ مومن آیت کا نمبر 60 ہے. رب کا قرآن فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم اور تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے اور تمہارا رب یہ فرماتا ہے ادعونی مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعائیں کیا کرو.
استجب لکم، میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو جی جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ استجب لکم، اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب ایک مسلمان، ایک بندہ گناہگار اپنے رب سے آگے دعا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، پھر میں وہ ایک دفعہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے 70 دفعہ جی جی کر کے جواب دیتے ہیں۔ پھر میں استجب لکم ادعونی، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں اللہ تعالیٰ سے آگے مانگا کرو، میرے سامنے اپنی مشکلات کو رکھا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اب آیت کے پہلے حصے میں حکم فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اب آیت کا دوسرا حصہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جن لوگوں نے تکبر کیا، جن لوگوں نے منہ موڑا، عن عبادتی، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں داخل کرنا ہے، لیکن ذلیل کر کے داخل کرنا ہے۔ اب دو چیزیں، آیت کریمہ کے پہلے حصے میں دعا کا حکم فرمایا، دوسرے حصے میں فرمایا جن لوگوں نے میں اللہ کی عبادت سے انکار کیا، میں نے انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ اب پہلا حصہ دعا کا حکم، دوسرے حصے میں عبادت سے انکار کی سزا بیان کی۔ میرا سوال سمجھ آیا جی؟ اب جواب سمجھیے گا، اس کا جواب حدیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، وفی روایت الدعاء هو العبادہ، او کما قال علیہ السلام، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اپنے رب سے دعا کرنا، اپنے رب کو مشکل میں پکارنا، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا اصل کے اندر عبادت نام ہی سیکھے کہ انسان اپنے رب سے دعا کرے۔ کیا کرے جی؟ اپنے رب سے دعا کرے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ عبادت صرف بند ہے نماز میں، جی بھئی ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، جی روزہ تو اللہ کی رکھتے ہیں، جی حج تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھلا پھر شرک، ہم تو عبادت کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے نہیں، اب سمجھیے گا وہ بات، دو عقیدے، ایک کا نام ہے علم کامل، دوسرے کا نام ہے قدرت کامل، یہ دو عقیدے۔ اب اس کو عام فہم لفظوں میں سمجھو۔ پہلی چیز ہے کہ یہ عقیدہ بنایا جائے کہ میرے حالات اور ساری کائنات کے حالات ذرے ذرے کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، میرے حالات کو درست کرنے پر، میرے نقصان کو نفع میں تبدیل کرنے پر، مجھے اولاد دینے پر، میرے رزق کو بڑھانے پر صرف اور صرف قدرت ہے تو کس ذات کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ نہیں کیا سب کچھ جاننے والا بھی اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، یہ دو عقیدے، ان دو نیتوں سے، ان دو نظریات سے، ان دو سوچوں سے آپ کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا رہے دعا کے لیے کہ یہ میری حالت کو جانتا بھی ہے اور یہ میرے حالات کو تبدیل کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اس نیت سے کسی کے سامنے بھی جا کے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی، اسی کا نام تو شرک ہے، اسی
کا نام تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں خاص ہے میرے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سب کچھ کرنے والا بھی میرا اللہ، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا بھی میرا اللہ۔ اب اس کے علاوہ اب یہ نیت ہے، اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہو؟ جی میں کہتا ہوں یار جا پانی لے کے آ، جی یہ کرسی وہاں پر یہ وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، پھر تو یہ بھی تو مدد کرتے ہو، تو پھر یہ بھی شرک ہے، پھر یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ذہن حاضر ہے نا؟ تو شرک کیا بنے گا میرے پیارے؟ یہ مدد کرنی ہے اسباب کے تحت، اسباب کے تحت مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی، سبب استعمال کر کے۔ مثلا میں بیان کر رہا ہوں، بیان چھوڑ کے پانی لینے کے لیے نہیں جا سکتا، تو میں کہتا ہوں یار پانی لے آ، تو اس نے سبب کے تحت پانی میرے لیے لے آیا، میں نے پی لیا، کرسی اٹھا کے وہاں رکھ دی، سبب کے تحت یہ کیا ہے۔ اب اس میں میری یہ نیت نہیں ہے کہ جس کو میں پانی کہہ رہا ہوں، مدد کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے حالات کو جانتا بھی ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک بھی ہے، میرا یہ عقیدہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو گیا تو یہ شرک بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ شرک۔ ہر ایک سے مدد مانگنا اسباب کے تحت یہ شرک نہیں ہے۔ جس وقت وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرنا ہی خاص ہے، جب اس کی مخلوق کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے گا، وہ میرے پیارے اسی کا نام تو شرک ہوگا۔ اب سنیے گا اس کی مزید تفصیل۔ نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین عبادت کی قسمیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ فرمایا میری زبانی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی اور میری مالی عبادت بھی للہ۔ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انسان نماز میں مدد کر رہا ہے اور اس کا پس منظر اکثر سنتے رہتے ہیں بیانات میں۔ یہ اس وقت کا مکالمہ ہے کہ جب میرے پیارے پیغمبر ساری کائنات سے اوپر میرے اللہ سے ملاقات کے لیے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ماں جئتنی بتحیہ، او میرے پیارے محبوب دنیا سے اتنا سفر کر کے آیا، بتا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے عرض کی مولا میں نے تین تحفے سنبھال کے رکھے جو آپ کے علاوہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیے۔ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس کو یہاں یوں فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری زبانی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی اور میری مالی عبادت بھی، اس کا حقدار اکیلا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں میرا پیغمبر بھی اقرار کر رہا ہے اور ہر امتی نماز پڑھنے والا ہر دوسری رکعت کے اندر یہ اقرار کرتا ہے مولا میری زبانی عبادت بھی، میں زبان سے تعریفیں کروں گا تو صرف تیری میرا اللہ۔ کون سی تعریفیں؟ الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں جو تیری ذات کے لائق ہے میرا اللہ وہ صرف تیرے لیے۔ فرمایا میرا بدن بھی استعمال ہوگا عبادت کی غرض سے، وہ صرف تیرے لیے، اور میرے مال میں سے 1 روپیہ بھی جائے گا تو مولا وہ صرف تیرے نام پہ جائے گا۔ اور میرے پیارے چاہے زبان سے عبادت کرے، دعائیں مانگ رہا ہے، پر میں وہ صرف اللہ سے مانگی جائے، بدن استعمال کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور جو کچھ بھی رب نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، جتنا بھی دیا تھوڑا یا زیادہ دیا، اپنے مال میں سے جب بھی خرچ کرے تو صرف اس کے نام کا۔
تو نماز میں وعدہ کیا کرتے؟ ایاک نعبد، مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت کا وعدہ رب سے کیا ہے کہ مولا تیری عبادت کے اندر ہم اور کسی کو ساتھ نہیں ملائیں گے، جب یہ وعدہ کر لیا رب سے، اب میرے پیارے یہ زبانی عبادت ہے کہ دعا کرنے کی غرض سے جب بھی مانگے تو خالص کر کے اپنے رب کو پکارا کرنا، درمیان میں کسی تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ساری کائنات کا والد ہے حضرت آدم علیہ السلام، 40 سال تک رب اللہ تعالیٰ اپنے بندے آدم علیہ السلام سے روٹھا رہ گیا۔ حضرت آدم 40 سال تک روتا رہا، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات عطا فرمائے تو کیا فرمایا؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 40 سال کے بعد بھی آدم علیہ السلام نے پکارا تو صرف کس کو پکارا؟ درمیان میں کسی دوسرے کو نہیں لے کے آئے، کسی اور کے ساتھ میں وسیلہ اور حوالہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی دعا کروائی اور حکم فرمایا میرا پیغمبر آپ بھی اپنی زبان سے یہ دعا پڑھا کرے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا وہاں بھی ربنا آتنا، کوئی تیسرے کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا جب نماز میں وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری عبادت کے اندر کسی اور کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ فرمایا چاہے وہ زبانی عبادت ہے، چاہے وہ روحانی عبادت ہے اور چاہے وہ مالی عبادت ہے۔ کیا ہے میرے پیارے، اب فصلوں کا زمانہ نظام چل رہا ہے میرے زمیندار بھائی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے طریقے سے اللہ کے نام کا عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق دل نال تے خلوص نیت نال آمین، تاکہ اچھے طریقے سے آپ اللہ سے مانگ کے کہ مولا توفیق دے ہم تیرا حصہ ادا کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دانہ بھی نہیں بچا پڑا، اگر باقی مال پاک چاہتے ہو تو وہ عشر ضرور ادا کریں۔ جی کیا کرتے ہیں جناب؟ فصل اٹھائی، فصل اٹھا کے گھر لے آیا۔ پتہ نہیں یہاں تو یہ رواج ہے کہ نہیں، میں شاہپور میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں یہ نظام تھا، میں اکثر اسی طرح بیان کرتا تھا۔ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھ کے کون سی؟ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا کیسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصلیں پیدا کر کے دی ہے۔ فرمایا فصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، وہ ایک بوری دے کے آیا تھا، اب 20 بوریاں ایکڑ میں سے اٹھا کے گھر لے آیا ہے، اب فصل گھر آ گئی۔ جی اگلے دن زمیندار صاحب صبح اٹھے اور اٹھ کے نہا دھو کے بڑی کلف شلف لا کے بڑا پورا بن کے سفید کپڑے پہن کے اور گھر کی جوڑتے ہی گنگوری گندم دل لاد کے جی کہاں جا رہے ہو؟ جی حضرت صاحب کو نذرانہ دینے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ جی اللہ یاد ہی کوئی نہیں۔ فصل کٹی دی بندی ہوئے نا تو اتو آوے بدل اتھے وقت کوئی بھی یاد نہیں آتا، اتھے ہر جگ براج موجود ہی ہونے میرا اللہ تو معاف کر استاد جی، میرا اللہ تو معاف کرے، میرا اللہ تو رحم کرے۔ جی اپنی بےمانی یاد نہیں ہے،
جی وہاں بناتے میرا اللہ رحم چکریا تیرے مظلوم بندے ساری سال کی کمائی میرا اللہ مر گیا میرا اللہ معاف چکریا جی وہاں اکیلا رب یاد آ جاتے جب سب کچھ اٹھا لیا اب جا رہے ہیں حضرت صاحب کے پاس نظرانے کے لیے جی وہاں دربار میں پہنچے نا نظرانہ دیا اور واپس آئے آگے قوالی لگائی ہوئی تھی قوالی والا کیا کہتے ہیں جی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا اس الو کے پٹھے کو یہ سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں خواجہ میرے قدر ایسی نقد میں بوری آم لے کے اندر جی پہلے لے کے آ رہا پتہ نہیں وہ ہمیں کب دے اور میرے پیارے طنز کرنا مقصد نہیں ہے بات سمجھانا مقصد ہے میرے پیارے یہ ماں یہ اولاد یہ رزق یہ سب کچھ دینے والا کون ہے میرا اللہ ہے جب سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تو اس مال میں سے حصہ بھی نکلے تو کس کے نام کا یہاں 11ویں آتی ہے چاند کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے سارا مہینہ جناب دودھ کو بیچا جاتا ہے پیسے کمائے جاتے ہیں کوئی غریب آ جائے جناب کسی کو ایک پاؤ دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن 11ویں شریف آتی ہے تو دودھ جاتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کا دودھ دیا کس نے اللہ نے دیا نا اس نے ذریعہ تو بنایا گائے بھینس کو لیکن یہ پیدا کرنے والا دودھ کون ہے اللہ کا قرآن فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ذرا سوچ تو صحیح نا سبز رنگ کا چارہ ڈالا اس چارے میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کن فیکون کی مشینیں فٹ کر کے کس طریقے سے سفید رنگ کا دودھ پیدا کیا فرمائے اور کس طرح فرمائے وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا 3 اکٹھی نالیاں چلا دی ایک طرف پیشاب اور گوبر جا رہا ہے دوسری طرف جناب خون جا رہا ہے ان کے درمیان سے میں اللہ تعالیٰ نے لبنًا خالصا تیرے برتن میں دودھ ڈالا ہے تو خالص ڈالا ہے پانی ملایا تو ہم نے ملایا جی پانی ہم نے ملایا اللہ تعالیٰ نے تو ملا کے نہیں دیا اور میں بڑا مسئلہ سمجھایا پھر میں دنیا والوں دودھ میں اللہ نے جیسے تمہیں خالص دیا ہے ایسے میری عبادت بھی خالص کر کے کیا کر کسی کو ساتھ نہ ملایا کر جی ہم کیا کرتے ہیں گھنر دے لے خالص جی جب رب سے لیتے ہیں تو خالص چیز لیتے ہیں دیور دے لے جناب وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ذمہ دار بھائی کہتے ہیں بیدا دودھ دیتا ہی تیرے مینگڑا بنا جی لینے کے لیے خالص اور دینے کے لیے جناب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پانچ تنہ کا ہارے پانچ تنہ کا وسیلہ اور جب اللہ نے آپ کو دیا تھا تو کس سے مشورہ کیا تھا جیسے وہ دینے میں اکیلا ہے اسی طرح جب بھی کچھ بھی دیا کر اس کے نام کا تو خالص کر کے دیا کر للہ دین الخالص اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے سچی پکار ہے خالص کر کے کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عبادت پہنچتی ہے تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے جی تو واپس آ جائے ایاک نعبد نماز میں وعدہ کرتے مولا ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مولا ہی بولو مولا اس وقت تجھ سے ہی مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے مولا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرب وہ بھی سنیے حدیث مبارکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے میں عبداللہ ابن عباس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے سینے مبارک سے لگایا اور فرمایا میرے پیارے بھائی
بھائی عبداللہ استعین باللہ، یاد رکھ جب بھی مدد مانگنی ہونا اکیلے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ یہ حکم دیا حضرت عبداللہ کو، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایسا مضبوط عقیدہ اللہ کی ذات پہ بنایا، فرمایا اگر کبھی میرے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو ہم نے پھر بھی اللہ سے سوال کرنا ہوتا کہ یا اللہ تو ہی سبب بنا دے، اللہ تو ہی اس کو ٹھیک کرانے کا سبب بنا دے۔ جی تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے ہی بولو اور مجھ سے ہی مدد مانگ۔ بس یہ ہی کا سبب یاد کر کے چلیے گا اور ساری زندگی میں اپنے پلے باندھ لیں کہ عبادت کا تصور اس چیز میں بھی آئے گا، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بھی سبق یاد کرے عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کے اندر باندھ نہیں ہے، بلکہ اس نظریے کے ساتھ جس کسی سے بھی جا کے دعا مانگو گے کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں یہ میرے حالات کو جانتا بھی ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک بھی ہے، اگر اس نظریے سے کسی سے بھی دعا مانگو گے، اگر رب کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو اسی کا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور صرف دو صفات کہ ساری کائنات کے اندر ذرے ذرے کا علم بھی اور ذرے ذرے پر بھی قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی ابھی رہتا تو بہت سارا ہے، آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی عرض کرنا ہے اور ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ ادھر سے آگے جمعے کا ٹائم بھی بڑا ہو گیا۔ آج ذی القعدہ کی کیا ڈیٹ ہے؟ ذی القعدہ 10-11 تو ہو گئی ہوگی تقریباً، 13 ہے، آگے پھر 20 22 اور 3 جمعے رہ گئے ہیں قربانی سے۔ تو میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج اور قربانی کی نسبت سے ان کی سیرت کو شروع کریں اور بشرط زندگی انشاءاللہ عید کے بعد اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ صراط مستقیم پر سیر حاصل ہوگی۔ تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ قربانی کے فضائل و مسائل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تمام حضرات ٹائم میں تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔